الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن القدیم والفرقان العظیم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین اور میرے ماں بہنوں اور نوجوان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عاجز بندہ آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو ہے زکوٰۃ کے فضائل کیا ہیں۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے اور کریم ہے، اور جو ہے وہ سب لوگوں کا جو ہے یعنی کہ ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا بہت پسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے بارگاہ میں نہ امیر ہے نہ غریب ہے، سب اللہ کے صف میں ایک جیسا ہے۔ مالک بھی وہی صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، اور جو ہے غلام بھی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حال میں جب دیکھتا ہے بندوں کو اپنے بندے پورے ایک جیسا مل کے رہے، مل جل کے رہے، اخلاص سے رہے، محبت سے رہے۔ ایسا نہیں کہ امیر اپنے فخر میں اپنی امیری میں تکبر کر کے جو رہے، اور غریب جو ہے عاجز ہو کے اور جو ہے بے سہارا ہو کے اور سائل ہو کے جو ہے اس کے سامنے جو ہے ایسا رہے کہ جو ہے مجبوراً طور سے مجبوری حالت کے اعتبار سے جو رہے۔ تو اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ جو مالک ہے، اگر ہمیں سر جھکانا ہے تو اللہ کے پاس سر جھکانا ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور ہمیں جو ہے کسی کو ایک معتبر سمجھتے ہی وہ خدا کی ذات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسی حال میں ایک بندہ دوسرے بندے کو جو ہے یعنی کہ وہ دوسرے بندے کے سامنے سر جھکانا یا ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جو ہے چند لوگ ایسے ہی کہ جو یعنی کام کاج وغیرہ کرتے ہیں، محنت سے کچھ کماتے ہیں، تکلیفات جیتے ہیں، اور چند لوگ ایسے ہی کام کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور آرامی کے ساتھ اپنے جو ہے نرم بستروں میں پڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ان کو مال مل جاتا ہے، بہت بڑے مالدار، کیونکہ ان کو جو ہے پیسہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ نظریہ دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت کا جو اللہ قدرت کو جو ہے یہ پسند نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک سے لگان لگا دیا امیروں کے لیے، تم اپنے پیسوں میں سے محتاجوں کو یعنی منگتوں کو اور جو ہے حاجت مندوں کو تمہیں کچھ دیو، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے تمہارے کو جو مال دیا گیا ہے اس میں منگتوں کا اور جو ہے اپنے جو ہے مسکین لوگوں کا بھی حق ہے۔ جو مال دیا گیا اس میں تمہارے کو جو ہے وہ مال میں حق ہے ان دونوں کا، منگتوں کا بھی اور مسکینوں کا بھی۔ تو عزیزان محترم کہ جب ایک امیر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے یہ حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا تو جو ہے غریب بھی خوش ہو جائے گا، غریب کو بھی مال ملے گا اور وہ بھی خوش ہوئے گا، اور وہ محبت اور بھائی چارگی سے پیش آئے گا، اور وہ امیر کے لیے، امیر بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرے گا، اور اس کا جو رتبہ بھی بڑھتا جائے گا انہیں زکوٰۃ دینے سے۔ چند لوگ خیال کرتے ہیں، امیراں خیال کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اتنے ڈھیر سارے جو مال میں سے جو ہے یعنی کہ 40واں حصہ، جیسا کہ 100 روپے میں 2.5 روپے کا حصہ، 100 روپے میں 2.5 روپے کا حساب وہ جو ہے یعنی کہ کیا ہے زکوٰۃ ہے۔
वो ज़कात साल में एक मर्तबा अदा करना, एक मर्तबा साल में अपना पूरा एक्सपेंडिचर कितना है कि पूरा होने के बाद अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, घरदार के लिए, घर की देखभाल के लिए, सब कुछ होने के बाद जो बचा है माल या जो है पैसा या चांदी वगैरह, वो जो है कि अदा करना, उसमें से 40वां हिस्सा अदा करना, वो है ज़कात। जब एक एक मालदार भी जो है, एक एक मुसलमान मालदार भी जो अगर अदा करते रहेंगे, तो दुनिया में मोहताजों और साइला ही नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो है सवाल मत करो, सवाल करना हराम है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये लोगों को, हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को सवाल करने रखते हैं। तो दो गुना, एक गुना उन्होंने ज़कात नहीं अदा करते, एक गुना सही तौर से, सही हिसाब से नहीं अदा करते। दूसरा गुना क्या है कि अपने जो भाई को जो है साइल बनाते हैं, सवाल करने वाला बनाते हैं। तो ये दो गुनाह का जो है शिकार बन जाते हैं अमीर लोग। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम का बेहतरीन जो है यानी कि नुस्खा है और अच्छा है कि फिलासफी है इस्लाम की कि जो है अपने माल में सदा करो। अगर ये मुसलमान नहीं, अगर गैर कौम भी जो है अगर ज़कात के बारे में जानेगा तो ज़रूर जो है इतनी अच्छी एक चीज़ को कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब ज़कात देते वक्त जो है 100 रुपयों को 2.5 रुपये के हिसाब से जो है जब उन्हें अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जो खजाने में, उसके जो माल में, उसके जो है यानी कि जो है गैर अंदाज में ही और उसके गैर जानकारी में जो है अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाता है। बरकत अता फरमाता, बरकत घटती नहीं, बरकत जो बढ़ती है ज़कात देने से। ज़कात देने से बरकत बढ़ती है। 10 रुपए दिए, 10 के 10 से दुगना, इसके 10 दुगना जो है अल्लाह के बारगाह में बढ़ के मिलते हैं। ये हमें सोचना चाहिए। हमें जो बखील हो जाते हैं यानी कि कंजूस हो जाते हैं, तो माल मिलने के बाद हिरिस पैदा हो जाती है, माल के ऊपर का नशा पैदा हो जाता है। ये नशे को, ये माल के ऊपर की हिरिस क्या करती है, इंसान को जो है अल्लाह और उसके दरमियान पर्दा डाल देती है, पर्दा डालती है, ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर देता है। वहां पर खुदा नहीं रहता, खुदा नहीं रहता ज़ान मोहतरम। तो सोचने की बात यह है कि जो है जब दौलत दुनिया की दौलत जो मोहब्बत जो है बढ़ती है, दुनिया की मोहब्बत दौलत के ऊपर बढ़ती है, तो वो दौलत जो है कि बढ़ने बढ़ने दुनिया की मोहब्बत भी बढ़ जाती है। वो जगह जो है अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत समा नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, जितना माल है वो माल तुम पाक करो। पाक करने की चीज है ज़कात। ज़कात का माना क्या है मालूम, पाक करना। ज़कात से ज़कात, ज़कात का माना है कि प्यूरिफाई करना। क्योंकि हमारे पास जो माल है, माल में जो इंडेक्स का कोई आया होगा, बैंक का पैसा जाके उठाते हैं, बैंक में जाके पैसे उठाते हैं, हमें बैंक में उठाते हैं पैसे, एचईटी फंड में उठाते हैं पैसे, नहीं कोई लाके तुम्हारे को देता है। कि ख्याल करो कि वो जो पैसा हराम या हलाल हम नहीं जानते, तो वो पैसा जो ज्यादा जम जाता है, जब वो हिसाब के ऊपर जो पैसा होता है, कौन सी भी चीज हिसाब के ऊपर हो तो वो जो हराम है। शहद का मिसाल ले लीजिए, शहद हिसाब से इलाज के एतबार से खाना, एकदम हमें चाय दूध पे जैसा हिसाब के बेहिसाब पियेंगे तो क्या होगा, वो शहद जहर बन जाता है। इसी तरह जब तुम्हारे को माल का नशा बढ़ जाता है, तो माल बढ़ने बढ़ने तो क्या होता है कि जो है वो नशा तुम्हारे को जो है क्या बनाता है कि तुम्हारे को जो गुनहगार का शिकार बनाता है और जहर बन जाता है, वो हराम हो जाता है। इसलिए वो पैसों को उससे बचाने के लिए अल्लाह ने क्या किया, इस्लाम का बेहतरीन बुनियाद 5 बुनियाद में गए ज़कात अदा करना, ज़कात अदा करना। पहलवान के बुजुर्ग जो है सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं रखते। एक मर्तबा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, उनके पास एक उनका जो खादिम आके बोला कि 200 रुपये, 200 दीनार, 200 दरहम, हाँ 200 दरहम, 200 दरहम का कितना ज़कात अदा करना। तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह बोले 200 दरहम का जो है, दरहम का जो ज़कात
میں تمہارے مذہب کے حساب سے بولوں کیا نہیں میرے مذہب کے حساب سے بولوں؟ تو انہوں جو پریشان ہوا، اچھا بھی دو بھی بولو. تو شبلی رحمۃ اللہ علیہ بولے اگر تمہارے مذہب کے مطابق اگر 200 درہم کا جو ہے زکوٰۃ 5 درہم ہے، 5 درہم خالی، میرے مذہب کے اعتبار سے 200 درہم کا جو ہے زکوٰۃ 200 درہم ہی ہے پورا کا پورا. تو انہوں پریشان ہو کے پوچھا کہ یہ تمہارے جو ہے یہ مذہب کا یہ جو ہے یہ شریعت کا جو ہے مالک کون ہے، امام کون ہے؟ تو شبلی رحمۃ اللہ بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کیونکہ جب آپ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگے بیت المال کے لیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے اپنا گھر دار کا پورا مال پورا لا کے جو ہے یعنی کہ اپنے خدموں میں ڈال دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے ابو بکر صدیق تمہارے لیے جو ہے کیا رکھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بولے میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو باقی رکھا، اللہ رسول باقی رکھا، رسول چیزاں جو ہے خدموں میں ڈال دیا. یہ وہ قرآن کی آیت کے مطابق تھا عمل. عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا مال اور جو ہے جو دولت اور تمہارا انفاس اور یہ سب گاڑی بنگلہ وغیرہ جو کنبہ جو ہے یہ سب کچھ جو ہے یہ سب چیزاں جو ہے اللہ اور رسول کے محبت سے بڑھ کے ہیں. تو تم جو ہے اللہ رسول کے بارگاہ میں لڑنے کے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ جتنے دنیا کی چیزاں ہیں وہ پورے چیزاں جو ہے رسول اللہ اور رسول کے جو ہے محبت سے بڑھ کے ہیں گا تو اللہ پسند نہیں کرتا، اس عمل کو حرام سمجھتا ہے. تو یا ابو بکر صدیق کیا کرے پورا مال لا کے دے دیا کنبے کو اور بولے تمہارے لیے کیا رکھا؟ اللہ اور جو ہے اللہ کے رسول کو میں باقی رکھا بولے ابو صدیق. تو یہ ہے میرا ابو بکر صدیق. اس لیے شبلی رحمۃ اللہ علیہ بولے مجھے یہ تھا میرے مذہب کے جو مالک جو ہے یہ تھے ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ جو ہے ہمیں کہتے ہیں شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ بہترین طور سے یہ واقعے کو 2 لائن میں پورا کر دیے. فرماتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق اکبر کو ہے تو سب کچھ اللہ کے رسول سے کچھ زیادہ نہیں، سب کچھ اللہ کے رسول ہی بس، اللہ کے رسول ہی بس. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. عزیزان محترم اس طرح سے پہلے زمانے کے بزرگاں اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، جو کچھ ہے جو ہے خدا کے اللہ اور رسول کے بارگاہ میں جو ہے قربان کر دیتے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے تھے، ہمیں تو شریعت اعتبار سے کہ تم برابر حساب سے زکوٰۃ نکالو. لیکن کتنے لوگ ایسے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی پیدا کرتے ہیں اور جو یہاں تک وہ زکوٰۃ کیسے رکھنا مسکینوں مساکینوں محتاجوں اور جو منگتوں ہیں ان کو تم دیا کرو تاکہ جو ہے ان کی زندگی بھی جو بن جائے وہ بھی جو ہے یعنی کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کے جو ہے یعنی کہ تابع ہو جائے، تو تمہارے دعا کے جو ہے دعا کرنے والا بن جائے تمہارے لیے. تو عزیزان محترم یہاں پر جو ہے فرائض نبوت میں جو کچھ ارکان اسلام میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک بھی جو ہے بزرگان کا نقل ہے، سب میں کیا ہے بزرگان کا نقل ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی ملک ہے. زکوٰۃ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے نہیں، رسول اللہ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے. کیوں؟ تو زکوٰۃ میں دینے کے لیے ایک مسئلہ ہے، چھوٹا مسائل جو ہے مسائل ہے وہ کیا ہے معلوم؟ شرط کیا ہے معلوم؟ شرطوں میں ایک شرط ہے زکوٰۃ جو ہے غلام اور لونڈی کو نہیں دینا، غلام اور لونڈی کو زکوٰۃ نہیں دینا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کے اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوا دینا کا تو جو ہے آپ کسے دیں گے؟ پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام ہیں، ان کے جو ہے یعنی کہ خادمہ ہیں، ہمیں
पूरी दुनिया क्या है, रसूलुल्लाह के जो गुलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खादिम हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे ज़कात देंगे? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला नमाज, रोज़ा, हज ये चीज़ें जो है फर्ज किया, और जो ज़कात खाली अल्लाह ताला रसूलुल्लाह से जो हटा दिया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत के लोगों को भी ज़कात देना मना है, क्योंकि जो है ज़कात क्या चीज़ है, तुम्हारे माल को पाक करने की चीज़ है। वो पाक करने की चीज़, तुम्हारी गंदगी को जो है दूर करने की चीज़ है। वो चीज़ अल्लाह के रसूल और उनके जो अहले बैत के लिए देना ये कहाँ से मुनासिब है? अज़ीज़ान मोहतरम, सोच के देखो मेरे माँ बहनों कि कितने पवित्र, कितने जो है यानी कि पाकीज़ा वो जो है यानी कि जो ख़ानदान है अहले बैत का, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ात मुक़द्दस क्या है, नूरानी जात। हम जो हमारे जो नापाक जो माल को जो है नापाक करते ही निकालते ही वो ज़कात वो देना है नहीं, वो जायज़ नहीं है। लोग कहते हैं कि जो है सब कुछ जो है रसूलुल्लाह भी हमें भी एक कहीं, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते हैं और हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, रसूलुल्लाह भी रोज़ा रखे, और हम हज करे और रसूल हज करे थे। तो अल्लाह ने क्या कर दिया इसमें ज़कात में, तुम ज़कात दियो, मोहम्मद नहीं देंगे, क्योंकि मोहम्मद के गुलाम ही तुम सब, मोहम्मद के खादिम ही तुम सब, ये जो है अल्लाह ला लिया। तो दूसरी बात यह है, हम नमाज पढ़ते हैं किसके लिए? हम नमाज पढ़ के हमें पार होने के लिए। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते हैं हमारे को पार कराने के लिए। हम रोजा रखते हैं हमें जो है अल्लाह के पास जो है मकबूल होने के लिए, हमें मकबूल होने के लिए। रसूलुल्लाह रोजा रखे हैं किसके लिए? उम्मत को जो है मकबूल बनाने के लिए। और हम हज करे ही अल्लाह का दीदार नहीं, खुदा ताला के जो है वो मकान की जो है ज़ियारत, और जो है वो जो है यानी कि वहाँ का सफ़र करना हमारे को ज़रूरी था, ताकि हमें जो है अल्लाह के रास्ते में चलने का जो मौका मिले और अल्लाह की ज़ात में होने का मौका मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करे थे उम्मत को जो है यानी मखलूक को जो है खुदा से मिलाने के लिए करे थे। यह है डिफरेंशिएट बिटवीन हमारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में। उसका मिसाल और एक चीज समझाता हूँ। एक जो है किश्ती, एक शिप, उसका कैप्टन भी है, शिप का कैप्टन भी है, हमें बैठी, हमें वो कहते हैं कि सब भी एक, हमें भी शिप में बैठी, कैप्टन भी बैठे, दोनों में क्या भी फर्क नहीं है, बात गलत है। हमें किस लिए बैठे? हमें सफर की नीयत से बैठे ही, और जो है साहिल तक जाने के लिए। और कैप्टन क्या करता है? कैप्टन भी शिप में बैठा है और उन्हें क्या ख्याल करता है? इनको साहिल तक पहुंचाना। कैप्टन काम क्या है? हमारे को साहिल तक पहुंचाना। हमारा ख्याल क्या है? बैठे सुना का हमें भी अंदर शिप में ही, उन्हें भी शिप के अंदर है, दोनों में कुछ फर्क नहीं। तो जो है गलत बात है अज़ीज़ान मोहतरम, उसका काम जो है हमें साहिल तक पहुंचाना है। जमीन आसमान का फर्क है कैप्टन में भी, पैसेंजर में भी। इसी तरह हमारा जो कैप्टन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल में भी, और हम जो पैसेंजर हैं, मुसाफिर हैं, दुनिया में होके आए हैं, वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए ख्याल करके नीयत करके आए हैं। तो हमें भी रसूलुल्लाह में भी ज़मीन आसमान का फर्क है। तो आइए देखते हैं कि मैं कहता आया हूँ ज़कात के बारे में। तो ज़कात के मसाइल में बहुत सारे चीज़ें हैं, उसमें मैं चंद चीज़ें खाली भी इसके फ़ज़ाइल खाली एक दो बातें खाली बोला, ताकि इससे मालूम हो जाए कि जो है ज़कात अफ़ज़ल रुकन है, और ये अदा करने का महीना भी है। रजब से शुरू होता है ज़कात देना, रजब, शाबान, रमज़ान, और रमज़ान में ज़्यादा देते। क्यों? तो रजब शाबान से बढ़ के लोग रमज़ान देते, क्योंकि रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करना दीगर महीनों में, दीगर दिनों में, रमज़ान के अलावा दीगर महीनों में हमें जो है यानी कि एक जगह 60 फर्ज अदा करने के बराबर सवाब है। और रमज़ान के महीने में एक सुन्नत अदा करना, दीगर महीनों में जो है हमें अदा करते हैं सुन्नत है, वो जो है वो सुन्नत है वो, लेकिन रमज़ान के महीने में जो अदा करते हैं सुन्नत है, दीगर महीनों की सुन्नत नहीं बल्कि फर्ज के बराबर है रमज़ान के महीने में अदा करना।
اس لیے عمرہ کو دیکھو زیادہ رمضان میں جو ہے لوگ زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ عمرہ کرنا رمضان کے مہینے میں جو ہے ایک نہیں دو نہیں، ایک فرض کے برابر ہے۔ وہ عمرہ سنت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کرنے سے اسے جو ہے حج کے برابر کا موقع مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر سوچنے کی بات ہے جناب محترم، رمضان کے مہینے میں زیادہ لوگ دیتے ہیں، ابھی کچھ نہیں، ابھی ایک ہفتہ چند دن خالی بچ گئے ہیں کہ رمضان کے لیے، اور جو ہے جو امیر لوگ اس بات کو غور کرو کہ جو ہے ہم جو ہے حساب کے اعتبار سے جو ہے دینے کا جو ہے وہ مقدار کتنے ہے کہ اتنا ادا کرنا زکوٰۃ ضروری ہے۔ اس کے جو پاس جو ہے حد سے بےحد مال ہے یا پیسہ ہے، ضروری ہے کہ جو ہے وہ مال کو رکھ کے جو ہے وہ جو ہے اس میں انہیں جو رہنا چاہتا ہے، غلط ہے کہ دنیا جو ہے یہ مسافر خانہ ہے، ہمیں قائم نہیں رہتے، تو یہاں کی دولت بھی کیا ہے، قائم نہیں رہتی۔ ابراہیم ابن ادھم اپنے حویلی میں جو گیا، پیچھے غلام بھی آیا، تو غلام جو ہے وہاں پر جو ہے پڑا تھا، تو باتاں کرے للکار ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ، تو کیا ضرورت تجھے کہ یہ جو ہے میرے محل میں اس طرح کی تو گستاخی کر رہا ہے میرے سامنے، اور عالیشان نے میرے جو کمرے میں جو ہے آرام کر رہا ہے۔ تو غلام نے بولا میں ایک بات پوچھوں؟ تو آپ جواب دیں گے ہاں پوچھ۔ یہ جو محل کس کا؟ میرا۔ ابراہیم آدم بولے میرا۔ اور آپ کے پہلے کس کا تھا؟ میرے باپ کا۔ اس کے پہلے کس کا تھا؟ دادا کا۔ اس کے پہلے کس کا تھا؟ پردادا کا۔ ارے تمہارا تو کہاں تھا تب؟ تو یہ تو مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے، کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، تو تمہارا نہیں ادھر، تمہارا پہلے باپ بھی تھے حویلی میں، اس کے بعد دادا بھی تھے اور پردادا بھی تھے، تو آئے پورے کہاں ہے؟ پورے چلے گئے، کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اسی طرح دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور اسے کوئی نہیں رہتا، تو دنیا کی جو مال بھی جو ہے جو مسافر کے جیسا جو ہے یعنی قائم نہیں ہے، یہ بھی ایک دن چھوڑ کے جانی چیز ہے۔ اس لیے عزیزان محترم غور کرو کہ جو زکوٰۃ تمہیں صحیح اعتبار سے ادا کرو، اور جو تمہیں غفلت سے، یہ جو دولت کے نشے سے جو ہے تمہاری دولت نشے میں، غفلت کے نشے میں ڈال دیتی ہے، اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ جو ہے ہم جو ہے یہ جو چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا کہ زکوٰۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، یہ چیزوں کو تمہیں جو ہے جو مالی اعتبار سے جو ہیں جسے صاحب نصاب کہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے اپنے مال میں کا 40واں حصہ سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ، اس کے مسائل، کتنا پرسنٹیج ادا کرنا، کون کون ادا کرنا، وہ ادا کرنا کس سے ادا کرنا، یہ باتیں تفسیر کے باتیں انشاءاللہ کل کے جو بیان میں ہوں گا۔ آج اس کے فضائل خالی جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تاکہ زکوٰۃ ہمارے گناہوں کو بھی دور کرتی ہے، ہمارے مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور روز حشر میں ہم جو ہے پوچھ تاچھ کرتے وقت یہ چیز جو ہے ہمارے کو جو ہے عذاب بن کے نہیں کھڑیں گی، عذاب سے بچانے والی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کو اور امیروں کو نیک توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنے مال سے صحیح حساب سے زکوٰۃ ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اب میں اگلے جو بیان میں سیکنڈ پارٹ جو آتا ہے زکوٰۃ کے شرائط کے اعتبار سے، اس میں جو ہے مسائل وہ جو بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نیک توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔